بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے۔ اس سے پہلے کی جو ہم نے ویلاگ تھا اس میں ہم نے پاکستان کی تاریخ، پاکستان کا قیام، پاکستان کی تاریخ، جو اس خطے کی تاریخ ہے وہ بیان کی ہے، اور اس کے بعد میں پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کیا ہے۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود میں جو آنا ہے وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک خاص ملک کا قیام تھا جس کے مارد وجود میں آ جانا مسلمانوں کے عزائم، امنگوں، عالمی خواہشات کا اظہار، انہیں مسلمانوں کے عالمی خواہشات کا اظہار اور ان کے خوابوں کی تعمیر اور تکمیل ہے، اور وہ اسے من چاہے راستے کا تعین بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے من چاہے راستے کا تعین بھی کہا جا سکتا ہے۔ مجھے سمجھنے میں ذرا دیر لگی کہ انگریز جو کہ اتنا چلاک اور فتین اور مسلم دشمن تھا، اس کے ہاتھوں سے ایسا عالیشان ملک کیوں کر بن گیا۔ میرے خیال میں مناسب رکاوٹ ڈالنے کے باوجود اس ملک کے وجود پذیر ہونے جانے کے ذیل میں اپنی رضامندی پہ مجبور تھا، یا مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر راضی ہو گیا۔ اب وجوہات کیا تھی، میں ان کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک کیس کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا، اور صورتحال ایسا ہو جانے کی طرف خود بخود بڑھ رہی تھی، اس لیے وہ مجبور تھا، اس کے پاس زیادہ وقت نہ تھا کہ وہ کوئی اور کھیل سکتا سوائے اس کی جو اس نے کھیلا، یعنی جہاں ڈنڈی مار سکتا مار دی، جہاں جانی و مالی و مادی نقصان پہنچا سکتا اس نے پہنچا دیا۔ تقسیم میں جتنا ہندوؤں کو فائدہ اسٹریٹجک طور پر یا وسائل کی تقسیم کے سلسلے میں پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچایا، چاہے یہ فیصلے بظاہر نیچی سزا کے ہوں، لیکن فیصلے کیے گئے۔ اب کشمیر کا مسئلہ انہوں نے چھوڑ دیا، جو کہ آج بھی ہمارے لیے مشکل بنا ہوا ہے اور ایک جنگ کا فلیش پوائنٹ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اعلیٰ سطح کے فیصلوں کے مطابق وہ ہندو اور مسلمانوں کے تضاد کو ہر وقت تازہ دم رکھنا چاہتا تھا، تاکہ کسی مناسب وقت پر تصادم کر کے یا اکثر تصادم کرا کے ان کی کی گئی ترقی یا پیش رفت کو غلط کر دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی، دونوں کی، کیونکہ ایک یہ بر اعظم ہے، تو ان دونوں کی جو ہے پیش رفت کو، ان کی ترقی کو غلط کر دینے کے لیے دونوں کو لڑاتے رہنا چاہتا۔ امریکہ اور عالمی دباؤ کے علاوہ خود برطانیہ اپنی کمزوری کو زیادہ واضح کرنے میں دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ اگر وہ اس کو آزاد نہ کرتا تو اس کی جو کمزوری بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتی، تو امریکن برطانوی سامراج کے غرور کو سچ میں کوئی ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی جگہ خود، یعنی اس کی ایک تاریخی بات ہے کہ جب وہ برطانوی راج سے امریکہ نے آزادی حاصل کی، تو پھر اس کے بعد میں وہ برطانیہ کی برتری کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس بات پر راضی ہوا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر وہ دوسری عالم جنگ میں اس کا ساتھ دے گا، تو پھر انہیں ساتھ دیا اسی صورت میں جب اس بات پہ راضی ہو گیا کہ وہ اپنی تمام جو ان کی جو ریاستوں پہ، ملکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو ان کی کالونیاں ہیں، ان کو وہ آزاد کر دے۔ تو اس لحاظ سے وہ اور امریکہ، کیونکہ یہ اپنی بیزنسکی نے اپنی کتاب میں دی گریٹ چیس بورڈ میں لکھا ہے کہ اس نے وہ برطانیہ کی جگہ وہ لینا چاہتا تھا امریکہ ان کا، اس لیے اس نے وہ ڈائریکٹ کنٹرول چاہتا تھا، لیکن نوآزاد ممالک اس کے حلقہ اثر میں رہیں، اور یہ چاہتا تھا کہ جو نوآزاد ملک ہیں وہ اس کے احسان مند ہوں، کیونکہ وہ کہتا رہا کہ ہم نے آپ کو آزادی دلوائی ہے برطانیہ سے۔ پھر برطانوی سامراج کی اپنی کمزوری زیادہ واضح اور وسیع ہو جاتی تو برطانیہ کا راہ سرا بھرم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جو بہرحال وہ نہیں چاہتا تھا۔ چوتھا اس کا ریزن میرے ذہن میں یہ ہے، پھر اگر ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں کو چھوڑ دیا جاتا تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں مستقل کشمکش کا پتہ ملتا تھا، اور ایک امکان یہ بھی تھا کہ جس کا اس وقت ادعا بھی کیا جا رہا تھا، کہیں اس طرح مسلمان پورے انڈیا پر پھر سے غالب نہ آ جائیں۔ یہ خطرہ بہرحال موجود تھا اس کو، کہ مسلمانوں میں، کیونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، تو وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ انڈیا پر قابض ہو جائیں، دلتوں کو ملا کر، سکھوں کو ملا کر، جو مسلمانوں میں صلاحیت موجود تھی۔ لیکن وہ اسی وجہ سے اس نے اس کو تقسیم پر راضی ہو گیا، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ پانچویں وجہ یہ تھی کہ انگریز واضح طور پر یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اپنے مطالبہ شدہ اور پھر حاصل شدہ ملک چلانے کے لیے تیاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی مسلمان اگر ملک کو چاہ رہے تھے، لیکن ان کے پاس تیاری نام، ان کے پاس بیوروکریسی تو تھی، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ ان کے پاس تضادات، کوئی ان کی اصل منزل یعنی پاکستان کے اصول میں جاگیرداری، سرمایہ داری، وڈیرہ شاہی، سرداری اور ملک کی راہ میں آڑے، وہ سب کے سب یہ جو تھی باتیں تھیں، جو تضادات تھے، وہ ان کی راہ میں آڑے آ رہے تھے۔
تو پولیس جیسے ادارے مسلمانوں کے عزائم کے راہ میں متصادم تھے. بیوروکریسی کا نظام جو انگریز نے اپنے دور کو طول دینے کے لیے ترتیب دیا تھا، جو اگرچہ تبدیل نہ کیا گیا جیسا کہ انگریز سمجھتا تھا کہ تو یہ نظام خود بخود اس معاملے کو خودآزاد کرنے کے لیے کافی ہوگا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ نظام رہ گیا تو یہ پاکستان کو توڑ دے گا. اور جو پھر ہوا تو وہ مسلمانوں کی ترقی میں راہ میں حائل تھا، اور آج بھی حائل ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے مسلمانوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو تباہ کرتا ہے. تعلیمی نظام جو انگریز نے کلرک بابو صاحب اور حکمران طبقہ پیدا کیا تھا، وہ مسلمانوں کو ان کے اعلیٰ مقصد، ان کے امنگوں اور خوابوں کی تکمیل کی طرف جانے سے روکتا تھا اور اس کی مخالفت میں لے جاتا تھا. اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو مشکلات اور متصادم نظام در نظام دائرہ کا علم ہی نہ تھا. ان کو ان باتوں کا شعور ہی نہ تھا کہ ان کے تمام مسائل سے کیسے نمٹا جائے، کس طرح اس کا بندوبست کریں گے اس منزل تک پہنچ جائیں جس کے کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. اب ان کو سرے سے کوئی علم نہیں تھا کہ کس طرح آگے چلے. قاعدہ تھا محمد جناح کو اس کا پتہ تھا، لیکن وہ ان کے پاس ان کی جو عمر نے وفا نہ کی، تو وہ اس منزل کے ایک طرف رواں دواں ہونے یا راستوں کی پیچیدگی اور خطرات سے واقف ہی نہ تھے جو ان کو آزادی کے بعد پیش آنے والے تھے. جو انہوں نے دیکھا کہ پھر مارشل لگتے چلے گئے، بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا پہلے، پھر فوجیوں نے قبضہ کر لیا جو چل رہا ہے. ممکن ہے کہ انگریز کے لیے یہ باعث سکون ہو کہ اس قوم کی راہ اس میکینزم کی موجودگی میں جو انہوں نے فٹ کیا تھا آسان نہ ہوگی. ایک طرف ذہانت اور خوبیوں کا جم غفیر تھا جو مسلمانوں کے پاس تھی، دوسری طرف اس سے استفادہ حاصل کرنے کا کوئی نظام سرے سے موجود ہی نہیں تھا. اب بھی یہی ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ ضائع ہوتا ہے. ابوالکلام جیسا آدمی جو کہ بعد میں جس نے کے بعد میں اسرو کا ایٹمی پروگرام بنایا انڈیا کا، وہ پاکستان میں آیا کہ مجھے نوکری دے دو، میں تمہارا ایٹمی پروگرام چلا لوں گا، لیکن پاکستانیوں نے اس کو جگہ نہیں دی. ایک طرف اس قدر اہل دل اور اہل خیر اور خوش دلی سے کام کرنے کی طرف مائل لوگ کا اجتماع تھا جو خود ایک موجودہ تھا، اور دوسری طرف کس طرح سے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی انتظام نہ تھا. اور نہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آزادی کے بعد صورتحال یہی ہوئی کہ مخالفت کی روش جو انگریزوں کے خلاف پیدا ہو گئی تھی، وہ روش اپنوں کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، خود اپنی اجتماعی زندگی کے خلاف کام کرنے لگی کہ ان کے امنگوں کی تعمیل میں کوئی آثار و اسباب نظر نہیں آتے تھے. صورتحال یہ بھی نوٹ کی گئی کہ ہمارا معاشرے کے اکثر اشخاص عموماً انفرادی طور سے بہت اہل، بہت قابل اور اکثر کامیاب بھی ہیں، اور بالخصوص اگر کوئی شخص دوسرے ملک چلا جائے تو اس قابلیت کا برملا اظہار بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن اس اجتماعی طور پر بالکل ناکامیاب، یعنی انفرادی طور پر اجتماعی زندگی میں ہم آہنگی کا فقدان رہا. قابل شخص اگر خاص اداروں میں پڑھ کر آئے جو کہ خواص کے لیے ترتیب گئے تو ٹھیک، یہ کم درجے کا یا کم ذہین شخص بھی خصوصی ادارے سے پڑھ کر آ جائے تو انگریز کے قائم کردہ نظام میں وہ اس طرح کامیاب اور کامران اور ممتاز ہو جاتا ہے جس طرح کہ انگریز کے دور میں ہوتا تھا. قابل شخص اور ذہانت اور خوبی والا شخص اگر عام اداروں میں پلا بڑا ہو تو اس نظام سے ٹکرا کر وہ ذہانت میں اور اپنی خوبی سے لہولہان ہو جاتا ہے. بے تحاشا خوبی میں سے چند ہی اشخاص اس نظام کے حدود پھلانگ کر آگے بڑھ سکتے ہیں جو بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ خوبی اور ذہانت کو ضائع ہوتی رہے اور یہ قوم جس کے آگے بڑھنے کی بے تحاشا صلاحیت ہے وہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکے. چوتھی بات یہ تھی یہ مملکت خدا داد کچھ لوگوں کے لیے مال غنیمت ثابت ہوا اور وہ مال بنا رہے ہیں. اب بھی لوٹ مار کا نظام جاری ہے جس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک جو ہے خاندان ہے نواز شریف کا، ایک زرداری کا خاندان ہے جو کہ پیسے بناتے چلے جا رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی صورتحال نے عوام کے اذہان میں نفسیاتی بھمر ترتیب دیا ہے یا پہلے سے موجود بھمر کو اور پیچیدہ بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے ان کی امنگوں اور خواہشات مان پر تو ضرور پڑی ہیں، خواب دلایا بھی ضرور ہے، لیکن نظروں سے بالکل اوجھل نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ماضی کی تمام حکومتوں کو رد کیا یا کم از کم ان کے ساتھ میں اتنا تعاون نہ کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ حکومت عوام کی امنگوں، خواہشوں، خوابوں کی تکمیل کرتی ہوئی نظر نہ آئی. کچھ بھی ہو، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوریت پر گامزن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات پیچیدہ ہی رہیں، آسانی سے فیصلہ بھی نہ ہو سکیں، ترقی کی رفتار تیز نہ رہے، سامنے خود بھی جو ہے مداخلت بھی کر سکے اپنی لابی کے ذریعے، اپنے فداروں کے ذریعے. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی عامر ہو، حافظ اقدار کا حامل ہو یا منزل کے حصول کی جلدی میں بغیر پل بنائے کھائیاں پلانگنے کی کوشش کرے
تو پوری قوم کو ہی مجبور نہ کر دے. تو یہ ایک خطرہ موجود ہے کہ کوئی اگر عامر آ کر وہ اپنے تمام حدود و قیود کو اس کو پلانگتے ہوئے 7 سیڑھیاں تو ایک دم سے نہیں چڑھی جا سکتی، آپ کو ایک ایک کر کے چڑھنی پڑے گی. یا 7 سال کے عمل کرنے کی بجائے ایک دن کا عمل کر دے جس کے ذریعے ٹانگ میں یا دھڑی دونوں کو گنوا بیٹھے. تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ معاملات کو جمہوری انداز اختیار کیے جائیں اور یہ نظام کو چلتے رہنے دیا جائے. جو اگرچہ چل رہا ہے لیکن لولا لگڑا چل رہا ہے. ہمارا خیال ہے کہ یہی منزل کی یہ ترقی کا راستہ ہے اور اس کو چلنے دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر انگریز کسی نہ کسی منزل پہ ڈرا ضرور ہوگا، اس کو خوفزدہ ضرور ہوا ہوگا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود اگر یہ قوم ہر مرحلہ طے کر گئی تو کیا ہوگا. ایک تو شاید مجبوری یہ تھی کہ کسی نہ کسی منزل میں ضرور ہوگا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا. دوسرے مداخلت کے کئی راستے ان کے ذہن میں ضرور ہوں گے. آخر برصغیر کو اس نے شاید ہندوستانی اور پاکستان سے زیادہ کم از کم دشمنی کے نقطہ نظر سے اور تضادات کے حساب کتاب سے ہم سے زیادہ ضرور جانا ہوگا. اب ہر انگریز جو آتا ہے یہاں پر وہ اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی ہسٹری کو دیکھتا ہے اور وہ ہمارے سے زیادہ ہسٹری کو جانتا ہے، لوگوں کے عادات و اطوار کو جانتا ہے، ہمارے تضادات کو سمجھتا ہے. تو اس لیے کہ وہ ایسا نظام بنائے اور پیچیدگیاں پیدا کی، اس نے ایسا نظام بنایا اور ایسی پیچیدگیاں پیدا کی جو آج تک چل رہی ہیں اور جسے ہم آج تک حل نہ کر پائے. ایک اور زاویے سے ہم معاملات کو اس طرح پرکھتے ہیں کہ ملک کو چلانے کے لیے پڑھے لکھوں کی کافی تعداد یہاں آ گئی تھی، تو پھر کیا انہیں معلوم تھا کہ ان کی منزل کیا ہے؟ کسی ایک فرد کو بھی نہیں، بیشتر لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن کیا وہ نئی سرزمین میں آ جانے کے بعد اعتماد کھو بیٹھے؟ سوال یہ ہے، نئی سرزمین نے اسے قبول نہیں کیا. شاید ان میں اور قابل شدہ حکمرانوں کے درمیان ہم آہنگی نہ تھی اور شاید منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے والا معاملہ ہے. بقول حکیم احسن سابق میئر کراچی کے مسلمان بیوروکریسی پر مشتمل ایک اجلاس میں قائد نے بیوروکریسی کے ارکان سے خطاب میں سیاستدانوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان پر زیادہ تکیہ نہ کریں. اس بحث کو اگر ہمیں اٹھا کر رکھ دیا ہے تو اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پاکستان کے لوگوں کو جو ان کا خواب جو مسلمانوں نے دیکھا تھا اس منزل پہ آپ لے جائیں، لیکن بیوروکریسی یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں تھی. یہ کام سیاستدانوں کا تھا اور سیاستدان سارے جاگیردار تھے. تو آج تک بھی ہم اب منزل پر ہم نہیں پا سکے ہیں. تو اب جو میں اس ولاگ کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس منزل کی طرف گامزن ہونا چاہیے. اگر آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو آپ دیں. ہم اس منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور تحقیق کے ذریعے سے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے جو تجربہ ہم نے حاصل کیا ہے اس کے ذریعے سے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم پاکستان کی نیا کو پار لگا دیں گے. پاکستان کا جو عظمت کا جو خواب ہم نے دیکھا تھا اس کو پورا کر دیں گے. اس میں لیکن ہمیں بہت زیادہ دانا لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیں ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.